سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کا کہنا ہے کہ ونزویلا میں امریکی رجیم چینج آپریشن کے بعد ایران اور افغانستان کی باری بھی آنے والی ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ کے کسی بھی ممکنہ آپریشن میں اسرائیل بھی شامل ہوگا، تاہم روس اور چین اس صورتحال میں خاموش نہیں رہیں گے۔ اس طرح دنیا ایک اور بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار ہو جائے گی۔ حامد میر کے مطابق پاکستان کے لیے تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی سیاست میں بیک وقت امریکہ اور چین کو خوش رکھنا بہت مشکل ہوگا، جبکہ ایران کے خلاف ممکنہ امریکی رجیم چینج آپریشن میں بھی پاکستان بہت اہم ہوگا۔ پاکستان کو ایسے کسی بھی ایڈونچر سے دور رہنا ہوگا جو پاکستان میں نفرتوں کی آگ بھڑکانے کا باعث بنے۔ تاہم حامد میر کے بقول پاکستان ٹرمپ کے ایڈونچرز کا حصہ بننے سے انکار کرے گا تو پاکستان کے خلاف نئی سازشیں بھی شروع ہو سکتی ہیں۔ اس لیے پاکستان کو اپنے داخلی استحکام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں سیاسی نفرتیں اور تقسیم خطرے کی تمام ریڈ لائنز کو پار کر چکی ہیں اور حکومت کے مخالفین میں سے کسی کے لیے ماریا کورینا مچادو کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ حامد میر کا مزید کہنا ہے کہ موجودہ ملکی حالات میں رانا ثناء اللہ نے پاکستان کے 5 بڑوں میں اعتماد سازی کے لیے اقدامات کی تجویز دی ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق صدر زرداری فی الحال عمران خان کے ساتھ مفاہمت پر آمادہ نہیں اور خود خان صاحب بھی صدر اور وزیر اعظم سے مفاہمت پر تیار نہیں۔ سیاسی اختلافات کا قبائلی دشمنی بننا بڑی بدقسمتی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کو ونزویلا کے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حامد میر کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کا سیاسی اختلاف قبائلی دشمنی میں بدل جائے تو پھر غیر ملکی طاقتوں کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ غیر ملکی طاقتیں بالواسطہ یا بلا واسطہ طریقوں سے رجیم چینج کے ذریعے کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے قابل ہو جاتی ہیں اور پھر وہاں قدرتی وسائل کی لوٹ مار شروع کر دیتی ہیں۔ حامد میر ونزویلا میں ہونے والے امریکی آپریشن کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ونزویلا کے صدر نیکولس مادورو کے علاوہ ملک میں رجیم چینج آپریشن کا خطرہ سب کو نظر آ رہا تھا۔ موصوف نے اپنے ملک کی نوبل انعام یافتہ اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا مچادو کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگا رکھی تھی، لیکن دسمبر 2025 میں ماریا سمندر کے راستے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس ڈرامائی فرار کا مطلب یہ تھا کہ اب صدر مادورو کی خیر نہیں، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ اعتماد کا شکار تھے۔ وہ بھول چکے تھے کہ 1989 میں پاناما کے ڈکٹیٹر جنرل نوریگا کو بھی امریکہ نے نہ صرف ایک فوجی آپریشن کے ذریعے گرفتار کیا تھا بلکہ میامی کی عدالت میں مقدمہ چلا کر اسے سزا بھی دی تھی۔ اسی طرح امریکہ نے عراق کے صدر صدام حسین کو کئی سال تک ایران کے خلاف استعمال کیا اور پھر اس پر جھوٹے الزامات لگا کر 2003 میں ایک رجیم چینج آپریشن میں فارغ کر دیا۔ 2011 میں لیبیا کے صدر معمر قذافی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ حامد میر کے مطابق ماریا کورینا مچادو کے ونزویلا سے فرار کے بعد امریکی میڈیا میں یہ خبریں آنے لگی کہ ایران نے ونزویلا میں ایک نیول بیس حاصل کر لیا ہے اور ونزویلا نے ایران سے ڈرون طیارے خرید لیے ہیں۔ دوسری طرف ماریا کورینا مچادو ونزویلا کے صدر مادورو کا ایران کے علاوہ حزب اللہ اور حماس سے بھی تعلق جوڑنے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیں، یہاں تک کہ صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کے اغوا پر اپنے رد عمل میں ماریا نے کہا کہ ونزویلا پر تو ایران، حزب اللہ اور حماس نے پہلے ہی قبضہ کر رکھا تھا۔ حامد میر کے بقول 2025 میں اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا تو ایران نے جوابی حملوں کے ذریعے اسرائیل کی فوجی طاقت کا بھرم توڑ دیا۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد ونزویلا نے ایرانی میزائلوں میں دلچسپی لینی شروع کی۔ ونزویلا اور ایران میں بڑھتا ہوا فوجی تعاون امریکہ کے لیے خطرہ تھا کیونکہ ونزویلا اور امریکہ میں زیادہ فاصلہ ہے۔ صدر مادورو کے ایران سے بڑھتے ہوئے تعلقات کے بعد امریکی میڈیا میں ان کے ڈرگ مافیا کے ساتھ روابط کے قصے سامنے آئے اور 2025 میں ان کی گرفتاری پر انعام کی رقم کو $25 ملین سے بڑھا کر $50 ملین کر دیا گیا۔ سینئر صحافی حامد میر کا مزید کہنا ہے کہ ذرا سوچئے کہ جس شخص کے سر کی قیمت $50 ملین مقرر تھی، اسے امریکی کتنی آسانی کے ساتھ صدارتی محل سے اٹھا کر لے گئے، جیسے امریکی فوج اسامہ بن لادن کو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد سے اٹھا کر لے گئی تھی۔ تاہم صدر مادورو کا خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے خلاف ویسا آپریشن نہیں کر سکتا جیسا آپریشن پاناما میں جنرل نوریگا یا ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف ہوا تھا۔ صدر مادورو یہ سمجھتے تھے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ اس اشتہاری مجرم کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں۔ صدر مادورو کا خیال تھا کہ نیتن یاہو جیسے اشتہاری مجرم کی دوستی پر فخر کرنے والا ٹرمپ ان پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، لیکن مادورو احمقوں کی جنت میں رہتے تھے۔ ٹرمپ نے انہیں بیوی سمیت صدارتی محل سے اغوا کر کے نیو یارک پہنچا دیا ہے۔ اب ان پر نیو یارک کی عدالت میں مقدمہ بھی چلے گا اور سزا بھی ملے گی۔ نیو یارک کے میئر زوران ممدانی کی مخالفت بھی انہیں بچا نہیں پائے گی۔ حامد میر کے مطابق چین، روس، برازیل، کیوبا اور ایران سمیت کئی ممالک نے وینزویلا میں اس رجیم چینج آپریشن کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، لیکن امریکہ ایسا ہی ایک اور آپریشن ایران میں بھی کرنا چاہتا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق امریکہ نے ایسے ہی ایک آپریشن کا منصوبہ افغانستان کے لیے بھی بنا رکھا ہے، لیکن یہ آپریشن ایران میں کامیابی کے بعد ہوگا۔ حامد میر کے مطابق وینزویلا میں فوری امریکی آپریشن کی راہ ہموار اس وجہ سے ہوئی کیونکہ صدر نیکولس مادورو نے گزشتہ سال منعقد ہونے والے انتخابات میں ماریا کورینا مچادو کو حصہ لینے کی اجازت نہیں دی۔ وینزویلا کے الیکشن میں کھلی دھاندلی ہوئی، جس کے بعد حکومت اور اپوزیشن کی سیاسی لڑائی میں امریکہ کو مداخلت کا موقع مل گیا۔ بظاہر امریکہ نے وینزویلا کے صدارتی محل سے ایک ایسے شخص کو اٹھایا ہے جس کے سر پر $50 ملین کا انعام مقرر ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ امریکہ کا اصل ہدف وینزویلا میں تیل کے ذخائر ہے۔ رجیم چینج کے بعد وینزویلا میں تیل کے ذخائر امریکہ کی آئل کمپنیوں کی دسترس میں آ چکے ہیں۔ وینزویلا کے بعد ایران کی باری ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ کے آپریشن میں اسرائیل بھی شامل ہوگا۔ روس اور چین اس صورتحال میں خاموش نہیں رہیں گے اور دنیا ایک بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار رہے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔